ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں نشاور کرنے والے کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، ان کا احترام. اسی طرح وزیر اعظم کے ساتھ آنے والے شخص کا احترام نہ کیا جائے تو وزیر اعظم کو اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح استاد کے ساتھ آنے والے شخص کا احترام نہ کیا جائے تو استاد کو اچھا نہیں لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کی عزت، صحابہ کرام کا مرتبہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں نشاور کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. تو میں چند پوائنٹس کے ذریعے آپ کے ذہن میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے. تو چند پوائنٹس کے ذریعے میں آپ کو واضح کروں. دیکھیں، جیسے کہ ایک کنٹری ہے، اس کنٹری کا ایک وزیر اعظم ہے، اور اس وزیر اعظم اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کسی کے ہاں جاتا ہے، تو اگر وزیر اعظم کے ساتھ کوئی شخص آتا ہے تو اس شخص کا وہی احترام، وہی عزت کی جاتی ہے جو کہ وزیر اعظم کے ساتھ کی جاتی ہے. جو کھانا وزیر اعظم کو کھلایا جاتا ہے وہی کھانا اس کے سامنے بھی پیش کیا جاتا ہے. جو پلایا وزیر اعظم کو جاتا ہے وہی پلایا اسے بھی جاتا ہے. تو پھر آپ اس شخص کا فیوچر نہیں دیکھو گے، مستقبل نہیں دیکھو گے، وہ کتنا پڑھا ہوا ہے یہ نہیں دیکھو گے، آپ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پوچھو گے، اس کی صورت نہیں دیکھو گے، اس کے کپڑے نہیں دیکھو گے، بلکہ اس کی نسبت دیکھو گے. اس کی نسبت کیا ہے؟ وہ ایک وزیر اعظم کے ساتھ آیا ہے، تو آپ اس کا احترام کرو گے، اس کا وہی احترام، وہی چیزیں پیش کرو گے احترام کے مطابق جو چیزیں وزیر اعظم کے پاس پیش کی گئی ہیں، کیونکہ اس کی نسبت وزیر اعظم کے ساتھ ہے تو آپ اس کا احترام اور عزت کر رہے ہیں. اسی طرح اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کے ساتھ اگر کوئی ڈرائیور آئے، اگر مہمان کے ساتھ کوئی شخص آتا ہے تو آپ جو احترام اور جو عزت اپنے مہمان کے ساتھ کرتے ہیں وہی احترام اور عزت اس شخص کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی نسبت آپ کے مہمان کے ساتھ ہے. اگر کوئی نعت خوان آئے اور نعت خوان جو آپ کی پسندیدہ نعت خوان ہو، اور وہ نعت خوان آئے اور نعت خوان کے ساتھ ایک دو شخص آ جائیں، تو آپ پھر ان کی صورتوں کو نہیں دیکھو گے، ان کے لباس کو نہیں دیکھو گے، بلکہ آپ نسبت کو دیکھو گے. نسبت کیا ہے؟ آپ پھر اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھو گے، کس علاقے سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، وہ کہاں تعلق رکھنے والا ہے، آپ یہ نہیں دیکھو گے، بلکہ آپ نسبت دیکھو گے کہ یہ نسبت کیا ہے. تو آپ وہی احترام اور عزت جو آپ نے ایک نعت خوان کے ساتھ کی ہے وہی احترام اور عزت آپ اس کے ساتھ بھی کرو گے. سامعین محترم، اسی طرح ایک استاد محترم ہوتا ہے. اگر کسی کا کوئی استاد، کوئی یونیورسٹی، کالج میں والا کوئی استاد آپ کے گھر میں آ جائے، اس کے ساتھ کوئی شخص بھی ہو، تو آپ اپنے استاد کا بھی ادب کریں گے اور اس شخص کا بھی ادب کریں گے، کیونکہ اس شخص کی نسبت آپ کے استاد کے ساتھ ہے. جو چیز آپ اپنے استاد کو پلائیں گے وہی چیز اس کو بھی پلائیں گے، جو چیز آپ اپنے استاد کو پلائیں گے. اسی طرح وزیر اعظم کے ساتھ آنے والے شخص کا احترام نہ کیا جائے تو وزیر اعظم کو اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح استاد کے ساتھ آنے والے شخص کا احترام نہ کیا جائے تو استاد کو اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح نعت خوان کے ساتھ آنے والے شخص کا احترام نہ کیا جائے تو نعت خوان کو اچھا نہیں لگے گا. تو اسی طرح اگر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا گیا تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ صحابہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. تو سامعین محترم، یہ 4 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا صحابی، میرے ساتھی، میرے صحابہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا میرے صحابہ
تو اگر اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، ان کا احترام، ان کی عزت افزائی نہیں کی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ سامعین محترم، صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ اگر جو ہے آپ جتنا مرضی عمل کر لیں لیکن آپ صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کے درجے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کا مرتبہ اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ زندہ باد اسلام، زندہ باد۔